السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز CS507 لیکچر نمبر 24 مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچرز میں ہم نے تفصیل سے سسٹم انالیسس اور ڈیزائن کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں ہم نے سمبلز جو استعمال ہوتے ہیں ان ٹولز میں جو کہ ڈیزائن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ان کا بھی کچھ ذکر کیا گیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم ان ٹولز کے حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، اور ان ٹولز میں جو سمبلز استعمال ہوتے ہیں ان تصاویر کو جو کہ ان ٹولز کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں ان کا ذکر کریں گے. یہ یاد رہے کہ یہ ٹولز جو ہیں یہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو ڈیزائنر ہے وہ ایک پکچر کے ذریعے، ایک ڈائیگرام کے ذریعے جو ڈیولپر ہے اس تک یہ پہنچا سکے کہ سسٹم اور پروسیسز اور ڈاکیومنٹ فلوز ہے کیا. ورنہ پڑھنے کو تو کتاب بھی موجود ہے، پڑھنے کو بہت سارے لکھت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، اور ڈیزائننگ، ڈیولپمنٹ، ان سب کاموں کو ہم نے ایک رفتار سے کرنا ہوتا ہے. کچھ ٹائم ٹارگیٹس ہوتے ہیں، کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ہمیں اس کو ایک طریقے سے کیپسول کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی شارٹ کٹس استعمال کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. وہی پروسیسز جو ایک بیچ آف پیپل نے سمجھ لیا اس کو وہ ڈائیگرامیٹکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ دیز ٹولس. یہ ٹولس جو ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں جتنی جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ ایک لاجک پہ منحصر ہے، اور لاجک جو ہے وہ یہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹ اینڈ دیر ہیز ٹو بی این اینڈ. وہ چاہے ایک پروسیس کی بات ہو، وہ کسی ایکٹیویٹی کی بات ہو، وہ کسی فلو آف ڈاکیومنٹ کی بات ہو، کسی بھی چیز کی بات ہو، تو ایک بگننگ ہوگا اور اس کا ایک لاجیکل اینڈ ہوگا. یہ نہیں کہ جی ایک بات کہہ دی اور وہ بات جو ہے وہ کہیں ہوا میں معلق ہے، اس کا کوئی لاجیکل اینڈ نہیں ہے. لہذا جب یہ ہم ڈائیگرامز پڑھیں گے، جب یہ ٹولز استعمال کریں گے، تو یہ لاجیکل اپروچ جو ہے اس کو ہمیں ذہن میں ہر وقت رکھنا ہوگا. ڈائیگرامز کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. ڈائیگرامز ایک فلو کے حساب سے چلتی ہیں. یہ نہیں کہ کچھ آگے جا رہا ہے، کچھ پیچھے آ رہا ہے، یا مڑ مڑ کے آ رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ ہم اس لیکچر کے دوران جو ہے وہ دیکھیں گے. آج جن ٹولز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ان میں فلو چارٹس، ڈاکیومنٹیشن فلو ڈائیگرامز DFDs، اور اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک جس کو آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ان ٹولز میں
کچھ سمبلز استعمال کیے جاتے ہیں. وہ سمبلز یا اشارے کہیں اگر ہم، لیکن وہ اشارے جو ہیں وہ الفاظ میں نہیں ہوتے، وہ ایک پکچر، ایک تصویر ہوتی ہے، ایک نشان ہوتا ہے جس کو ہم سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. مختلف قسم کے سمبلز ہیں، مختلف سٹینڈرڈز یا اپروچز کے اندر جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ہم جن سمبلز کا ذکر کریں گے وہ سمبلز موسٹ کامنلی یوزڈ سمبلز ہیں. یہ سمبلز ریپرزینٹ کرتے ہیں فنکشنز، فلوز، پروسیسز، ایکٹیویٹیز وغیرہ کو. اور شاید اس سمبل کو سمجھنے میں ان لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہو کہ جنہوں نے پہلے بھی ان کو کہیں ان سے انٹریکٹ کیا ہے اپنی کسی پڑھائی کے دوران. لیکن کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. جب ہم ان کو ایکسپلین کریں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہر تصویر دوسری تصویر سے قدرے مختلف. ہمیں سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ سمبلز کس فنکشن کو ڈسکرائب یا ایکٹیویٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یا ڈاکیومنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. دو چیزیں ہوں، ایک یہ کہ سمبل کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا کس فنکشن کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، یا اس سمبل کے تھرو کیا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ میسج یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے اسٹور کرنا ہے ڈیٹا، یا آپ نے اسٹور کیا ہے ڈیٹا، یا وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ جی ایک پروسیس جو ہے وہ یہاں پہ چلے گا. وہ پروسیس کیا ہے وہ پھر دیکھنا پڑے گا، یا وہاں پہ اس سمبل کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا مختصراً کہ جی وہ پروسیس کیا ہے. تو آئیے ذرا ان سمبلز کے جو فلو چارٹس کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اسٹڈی کر لی اور ہم ڈیزائننگ میں کے فیلڈ میں داخل ہوئے، تو وہ اسٹڈی جو سسٹمز اور پروسیجرز ہمارے جاری ہیں آرگنائزیشن کے، ان سسٹمز، پروسیسز اور پروسیجرز کو ہم پکٹورلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ڈائیگرامیٹکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان دا فلو چارٹ. تو یہ سمبلز فلو چارٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دوسری ٹیکنیکس جو ہیں مثلا ڈی ایف ڈی ہے یا ای آر ڈی ہے، اس کے اندر جو سمبل ہے وہ قدرے مختلف ہوتا ہے. تو یہ سمبلز جو ہیں سب سے پہلے جن کا ہم ذکر کریں گے یہ فلو چارٹس کے سمبل ہیں. سمبلز میں سب سے پہلا سمبل جو ہے وہ ہے ایرو کا. ایرو ڈائریکشن انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی فلو پروسیجر کا جو ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. ایروز یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرف جا سکتے ہیں یا اس طرف آ سکتے ہیں. عام طور پہ فلو چارٹ کے حوالے سے جو ایرو ہوتا ہے وہ ایرو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پروسیجر کا فلو یا سسٹم کا فلو جو ہے وہ بائیں سے دائیں یا اوپر سے نیچے ہے. دائیں سے بائیں نہیں، نیچے سے اوپر نہیں، اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں سے دائیں. عام طور پہ ایرو جو ہے وہ اس فلو کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے فلو چارٹس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک سمبل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اوول قسم کی شیپ ہے، ریکٹینگولر اوول ایجز، راؤنڈڈ ایجز کے ساتھ یا راؤنڈڈ اینڈز کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں ٹرمینیٹر. ٹرمینیٹر جو ہے وہ استعمال دو کام کے لیے ہوتا ہے. ایک
کہ کہاں سے پروسیس شروع ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ کہاں پہ پروسیس ختم ہو رہا ہے. اس ٹرمینیٹر کے ساتھ جو ایرو استعمال کیا جائے گا یا لائن استعمال کی جائے گی، فلو لائن جس کو ہم کہتے ہیں، ایرو کو فلو لائن بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ فلو لائن جو ہے وہ یا ٹرمینیٹر سے جاری ہوگی یا ٹرمینیٹر پہ ختم ہوگی. سو اس کی آگے تفصیل جس وقت ہم کسی فلو چارٹ کو دیکھیں گے تو وہاں پہ پھر زیادہ واضح ہو جائے گی. لیکن it should start from the terminator or end at the terminator. کیونکہ the لفظ terminator کا مطلب تو یہ ہے کہ ختم ہو جانا یا ختم ہونا. تو پروسیس شروع جو ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ہم یہ سمبل سٹارٹ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اختتام کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو جو پروسیس شروع جہاں سے ہو رہا ہے، جس پوائنٹ سے شروع ہو رہا ہے، وہاں سے تو آگے چلیں گے نا، اور جہاں پہ ختم ہوگا، جس اسٹیج پہ جا کر کے ختم ہوگا، وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ایرو اس اینڈ اسٹیج کے اوپر کو ہی انڈیکیٹ کرے گا یا اسی میں جائے گا. بہرحال یہ ٹرمینیٹر کی بات تھی. اب ایک اور سمبل دیکھتے ہیں. یہ سمبل جو ہے، جو اب ایک ریکٹینگل ہے، یہ پروسیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی فائل ڈاکیومنٹس کی بنانی ہے، یا کہیں پہ یہ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے سب ٹوٹل یا ٹوٹل جو ہے وہ کرنا ہے اس شیٹ کا یا اس کاغذ کا یا اس ایکٹیویٹی میں اس اسٹیج پہ جا کر آپ نے کوئی ٹوٹل کرنا. پروسیس سے بھی ظاہر ہے کہ جی جو فلو لائن بنے گی وہ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس پروسیس سے یہ ہو سکتا ہے کہ چند ایک فائلیں بنے، یہ پاسبلٹی ہے. لیکن جو ایرو نکلتا ہے وہ ایرو ایک ہی نکلتا ہے اور ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم پروسیس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. لہذا ہم یہ شو کرتے ہیں کہ جی اس پروسیس سے ہم نے اگر آگے جانا ہے، جو بھی پروسیس تھا کہ جی فائل کریٹ کر لی، ہاں جی فائل کریٹ کرنی ہے، تو اس سے آگے جو کچھ ہے وہ چاہے ایک فائل کریٹ کیے، چاہے 4 فائل کریٹ کیے، جتنے بھی کیے، اس سے ہم آگے جا رہے ہیں. سمبل جو ہے وہ ایک پروسیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یعنی کریشن آف فائل یا میکنگ آف سب ٹوٹلز یا ٹوٹلز. اور اس سے آگے جو ہے کیا ہونا ہے وہ پھر سنگل لائن ہی یا سنگل ایرو ہی یا سنگل فلو لائن جو ہے وہ اس سے آگے لگائی جاتی. ایک لائن ظاہر ہے کہ اس پروسیس کے سمبل میں آئے گی اور دوسری لائن جو ہے اس پروسیس کے سمبل سے آگے کا فلو انڈیکیٹ کرے گی. اس کے بعد جو چوتھا سمبل ہے وہ ڈسیشن کے حوالے سے ہے. آپ نے پروسیس کیا، اس پروسیس کے حوالے سے اب آپ کو کوئی ڈسیشن لینا یا کوئی آپشنز ایکسرسائز کرنا ہے، تو یہ جو آپ سمبل اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سمبل ڈسیشن میکنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب آپشنز جو ہیں وہ یہ نہیں کہ جی دو یس یا نو کی آپشن ہے، دونوں آپشنز علیحدہ ہیں. کیوں کہ یس اگر جواب دیتے ہیں تو پھر اس سے آگے کچھ ہوگا، نو اگر کہتے ہیں تو پھر اس سے آگے کچھ ہوگا. تو دونوں علیحدہ ہیں، یعنی میوچولی ایکسکلوسیو ہے یہ دونوں آپشنز جو ہیں. تو اب جو اس سمبل میں سے 2 ایروز نکلیں گے یا جو ایروز نکلیں گے یا جو فلو لائنز نکلیں گی، ظاہر ہے کہ ڈسیشن کسی ایک اور پروسیس یا ایکٹیویٹی سے آپ نے لینا کی وجہ سے لینا ہے، تو سنگل لائن فلو لائن جو ہے وہ اس میں داخل ہوگی اس سمبل کے اندر. لیکن اس سمبل سے مختلف آپشنز اویلیبل ہیں.
وہ جتنی آپشنز اویلیبل ہیں، ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہے، وہ آپشنز جو ہیں وہ پھر اویلیبل کی جائیں گی، اور ایروز یا فلو لائنز اس ڈسیشن سمبل سے تینوں طرف جو ہے وہ انڈیکیٹ یہ کریں گے کہ جی آپ نے آپشنز ایکسرسائز کر رہے ہیں. سو ایک فلو لائن انٹر کرتی ہے اس سمبل میں، لیکن دو یا تین فلو لائنز جو ہیں ہر پاسبلٹی کے لیے، ہر آپشن اویلیبلٹی کے لیے وہ اس سے ایگزٹ کرتی ہیں. یہ ڈسیشن سمبل کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی. نیکسٹ جو سمبل ہے وہ ایک گولا یا گول دائرہ ہے، جس کو ہم کنیکٹرز کہتے ہیں. اگر تو فلو چارٹ جو ہے وہ بہت انٹریکیٹ بن جائے یا کمپلیکس ہو جائے تو ہم کنیکٹر کا سمبل استعمال کرتے ہیں تاکہ جو فلو لائنز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جائے. کنیکٹر اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ فلو لائنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کراس نہ کرتی ہوئی نظر آئے. تو وہ جہاں پہ کراسنگ کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ کنیکٹر لگا دیتے ہیں، اور اس کنیکٹر کے حوالے سے دوسری جگہ پہ جا کے پھر وہاں سے آگے پروسیجر جو ہے. بیسکلی آبجیکٹو یہ ہے کہ جی بڑی ایک میش سا نہ بن جائے، لائنیں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہوں اور ان کو پڑھنے میں تکلیف محسوس نہ ہو. سو آبجیکٹو اس سمبل کے حوالے سے یہی ہے کہ جی آپ اگر اس قسم کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ جی ہونے کی ہے یا ہو رہی ہے تو آپ کنیکٹرز استعمال کریں، اور ان کنیکٹر سے آگے پھر جو ہے پروسیس یا فلو جو ہے جیسے چلتا ہے اس کو آگے چلائیے، اس کو علیحدہ جگہ پہ ڈیفائن کر دیجئے یا دکھا دیجئے. اگر فلو چارٹ ہے تو بھائی پورے پروسیس کا فلو چارٹ جو ہے وہ الف سے شروع ہوگا اور یہ تک ختم ہوگا. ظاہر ہے کہ جو لاجیکل سٹارٹ ہے اور لاجیکل اینڈ ہے اس کاروائی کا، اس پروسیس کا، اس پروسیجر کا، اس مینوفیکچرنگ فنکشن کا، جو بھی چیز ہے، سیلز فنکشن کا جو بھی ہے، وہ شروع ایک جگہ سے ہوگا. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جی ایک ہی کاغذ پہ وہ سارا کچھ نظر آنا چاہیے، لیکن ایک ہیوج کاغذ اپنے سامنے رکھ کے اور اس پہ بیٹھ کے، ہاں گھروں کے ڈیزائن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھی جو پلانز ہیں وہ مختلف صفحات پہ ہوتے ہیں کہ جی یہ نیچے کا فلور ہے، یہ اوپر کا فلور ہے، یہ سامنے کی شکل ہے، یہ گھر ایسا لگے گا. وہ مختلف پیجز ہیں، وہ صرف اس لیے کہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ورنہ پکچر تو ایک کمپلیٹ ہی ہوتی ہے، پکچر پوری ہوتی ہے. کنیکٹرز اس لیے لگ رہے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی پچھلے صفحے پہ ہم نے اس جگہ سے جو کنیکٹر، اس جگہ پہ جو کنیکٹر بنایا تھا اسی کو آگے ہم اس دوسرے صفحے کے اوپر یا تیسرے صفحے کے اوپر یا پانچویں صفحے کے اوپر جو ہے وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ پانچواں صفحہ جو ہے یہ پہلے صفحے کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو ہوئی کنیکٹرز کی بات. اس کے بعد کئی پروسیسز جو ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہیں، یا ان کو ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اندر آپ کے پاس ایک ریکٹینگل ہے جس میں لیفٹ سائڈ پہ بھی اور رائٹ سائڈ پہ بھی دو ٹاپ ٹو باٹم لائنز لگی ہوئی ہیں، اسٹریٹ لائنز لگی ہوئی ہیں. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک پری ڈیفائنڈ پروسیس کو، ویئر 2 or more steps are repeated in a standard sequence. They collectively are represented through this symbol. یعنی ایک اسٹینڈرڈ پروسیس ہے، ایک پری ڈیفائنڈ پروسیس ہے، اس پروسیس
کو ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ چونکہ پری ڈیفائنڈ پروسیس ہے اس لیے آپ یہ سمبل استعمال کرتے ہیں. سو بیسکلی یہ سمبل ریپرزینٹ کرتا ہے ایک ڈیفائنڈ پروسیس کنسسٹنگ آف مور دین اے کپل آف آپریشنز اور اسٹیپس جو کہ اپنے تئیں سیپریٹلی آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. یعنی وہ اسٹیپس جو ہیں یا وہ جو آپریشن ہے یا آپریشنز جو ہیں وہ علیحدہ سے ڈیفائن ہونا بھی ضروری ہے لیکن وہ ڈیفائن علیحدہ سے ہوتے ہیں. تو یہ پری ڈیفائنڈ پروسیس کے لیے سمبل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر پروسیس جو ہے ہمارے بزنس کے اندر کاروبار میں کہیں پروسیس ول آلسو ریزلٹ ان ڈاکیومنٹیشن آف سم سارٹ. اب جو سلائیڈ آپ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ کے اندر جو ایک ٹاپ پہ سمبل ہے جو سنگل ڈاکیومنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ ڈاکیومنٹ کریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر اس سمبل کو ہم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ شو کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کی 2 یا 3 ہارڈ کاپیز جو ہے وہ اس پروسیس کی وجہ سے کریٹ کی جا رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ کمپیوٹرائزڈ نظام کے اندر ہم 2 یا 3 یا 4 کاپیوں کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ جی ڈاکیومنٹ بننا ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہونی ہے یا کس کس کے پاس جانا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جہاں مینوئل سسٹمز ہے, مینوئل سسٹمز کے اندر ہم جب ڈاکیومنٹ کا سمبل استعمال کرتے ہیں وہاں پہ اگر ہمیں 4 کاپیز کریٹ کرنی ہے تو اس سمبل کو ایک خاص انداز میں 3 یا 4 یا 2 مرتبہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. بیسکلی یہ سمبل ریپرزینٹ کیا کر رہا ہے, یہ ریپرزینٹ یہ کر رہا ہے کہ ہارڈ کاپی از بینگ کریٹڈ ایز اے ریزلٹ آف دا پروسیس. اب ہم آ گئے اگلے سمبل کے اوپر. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کنیکٹرز کی بات کی تھی اور کنیکٹرز کی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جی ایک پروسیس کو ایک جگہ لا کر ختم کرنے کی کر کے اسی پروسیس سے یا اسی جگہ سے ہم دوسرا پروسیس جب شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کنیکٹر استعمال کرتے, چاہے وہ اسی صفحے پہ ہو چاہے وہ دوسرے صفحے پہ ہو. اب ایک آف پیج کنیکٹر ہے جو کہ دوسرا سمبل ہے اس سلائیڈ پہ جو آپ کے سامنے. یہ آف پیج کنیکٹر کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جو سمبل ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے ٹو کنیکٹ ریموٹ فلو چارٹ پورشنز آن ڈفرنٹ پیجز. یعنی وہ پہلے والا کنیکٹر جو تھا وہ پروسیس ٹو پروسیس کو کنیکٹ کر رہا ہے جہاں بھی وہ کہیں پروسیس پریزنٹ ہو رہا. یہ جو ہے یہ سمبل جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس چیز کو کہ جی یہاں پہ صفحے کی لمبائی یا چوڑائی ختم ہو گئی, یہیں سے ہم اگلے صفحے پہ یا تیسرے صفحے پہ یا 5ویں صفحے پہ یا 8ویں صفحے پہ اب ہم اس کنیکٹر کے تھرو جو ہے وہ ہم دوبارہ سے تفصیل یا فلو جاری رکھ رہے ہیں. اس سمبل سے بھی ایک ہی ایگزٹ ہے اور ایک ہی انٹری کا ایرو ہے. یہ آف پیج کنیکٹرز کی بات تھی. اب ایک اور سمبل بھی ہے, وہ سمبل کہلاتا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن اور وہ آپ اس وقت سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں. یہ سمبل اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ ان پٹ ریسیو کر رہے ہوں پروسیس کے اندر یا پروسیس کے لیے یا آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ان پٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آورز ورکڈ بائی امپلائیز, یہ ان پٹ ہے, آپ نے فیڈ کرنا ہے بات. اور آؤٹ پٹ اس کی یہ ہو سکتی ہے کمپیوٹر کے حوالے سے کہ ریکارڈ نمبر آف آورز ورکڈ. ایک ہفتے کے اندر, ایک مہینے کے اندر, ایک دن میں. تو یہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ آپریشن کو سمبل ریپرزینٹ کرتا ہے.
اس میں بھی سنگل فلو لائن جو ہے وہ انٹر کرتی ہے اور سنگل ہی فلو لائن جو ہے وہ اس سے ایگزٹ کرتی ہے. یہ تھے تمام سمبلز جو صرف فلو چارٹس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ فلو چارٹس کے حوالے سے یا کسی بھی ڈائیگرامیٹک پریزنٹیشن کے حوالے سے بیسس ہے لاجیکل سٹارٹ اور لاجیکل اینڈ. اور یہ جو ہے بات، یہ ایک بیسٹ پریکٹسز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، گڈ پریکٹسز میں شمار ہوتا ہے. بہتر یہ ہے، بہت دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید جب اسکول کے اندر ایک زمانے میں مضمون لکھنے کو کہا جاتا تھا یا لکھنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا، تو کہا جاتا تھا کہ جو ٹاپک ملا ہے اس کے بارے میں پہلے تو آپ پوائنٹس لکھ لیجئے 1 2 3 4 5 6 کر کے کہ آپ اس مضمون کے اندر کہنا کیا چاہتے ہیں، یعنی پلان بنا لیجئے اور پھر اس پلان کو آپ ایک ترتیب دیجئے کہ کس آرڈر میں آپ وہ چیز کہنا چاہتے ہیں. وہی بات جو ہے وہ فلو چارٹ کے حوالے سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ all necessary steps that are part of process, a process or processes should be listed out in logical order. Now, this is also a good practice. Needless to say, the flow chart should be clear, neat and easy to follow. There should not be any room for ambiguity in understanding the flow chart. ایک نہایت آسان فہم انداز میں فلو چارٹ کو بنانا چاہیے تاکہ اس سے کوئی یہ چیز مختلف شبہات نہ پیدا ہو جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں، اس کی سمجھ میں پرابلم نہ آئے. وہ اس طریقے سے لے آؤٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جی ایک عجیب و غریب قسم کا جال بنا دیا جائے جہاں پہ لائنیں لیفٹ بھی جا رہی ہے، رائٹ بھی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو کراس بھی کر رہی ہے. وہ سمجھنے میں جو ہے وہ بہت دقت پیش آ سکتی ہے. تو سمپل رکھیے، جتنا نیٹلی اس کو بنایا جا سکتا ہے، لے آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے کیجیے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کو لاجک پہ اس کا انحصار ہونا چاہیے. اس کو لاجکلی شروع ہونا چاہیے اور لاجکلی اس کو اینڈ ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے جب وہ ڈائیگرام بنا لیا، فلو چارٹ بنا لیا، تو یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بنایا گیا اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ چیک کی جائے کہ صاحب یہ فلو چارٹ کیا واقعی ہی تمام اس پروسیس کے حوالے سے، اس پروسیجر کے حوالے سے، اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے ایک لاجیکل سٹارٹ سے آغاز اس کا ہو رہا ہے اور ایک لاجیکل اینڈ پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ دکھایا گیا ہے کیا وہ اسی آرڈر میں یا اسی طریقے سے پروسیسز بھی ہوتے ہیں، ڈیسیشنز بھی ہوتے ہیں، اور فلو جو دکھایا جا رہا ہے کیا وہ صحیح بنایا گیا ہے یا نہیں. اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ جی یہ بالکل ویلڈ ہے اور صحیح ڈپکشن ہے پروسیسز کی، پروسیجرز کی، ڈیسیشن میکنگ کی، اس فنکشن کی پورے کی، پھر وہ فلو چارٹ اس قابل ہے کہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں آگے جو ہم نے ڈیزائننگ کے اندر کام کرنا ہے یا ڈیولپمنٹ میں جو کام کرنا ہے. تو یہ ساری گفتگو سمبلز، گڈ پریکٹسز وغیرہ کی ہم نے کی. اب آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ایک فلو چارٹ جو ہے وہ what does it look like and the symbols that we had talked about, how they are used. اب یہ ایک فلو چارٹ ہے، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک بڈنگ پروسیس کو، یعنی ٹینڈرنگ پروسیس کو یہ جو ہے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے.
شروع کر رہے ہیں ہم. ایک سب سے پہلا جو سمبل آپ نے لگایا ہے وہ سمبل جس پہ اسٹارٹ لکھا ہوا ہے, وہاں سے اس پروسیس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ اسٹارٹ یا اینڈ کا پروسیس جو ہے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ٹرمینیٹر کے سمبل سے, اور یہ جو سمبل یہاں پہ ہے یہ ٹرمینیٹر کا سمبل ہے. اس سے ایک فلو لائن نکل رہی ہے, اور وہ فلو لائن جو ہے وہ کہہ رہی ہے ڈپکٹ ایک دوسرے سمبل میں ہے, ایک دوسرے سمبل میں جا رہی ہے, جو سمبل پروسیس ڈپکٹ کر رہا ہے, اور جس پروسیس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ایشو پری کوالیفیکیشن ڈاکیومنٹس, پریپیئر اینڈ ایشو پری کوالیفیکیشن ڈاکیومنٹس. اس کے بعد اس سے آگے چلتا ہے پروسیس, اور ایک ڈاکیومنٹ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ پریپیئر کیا گیا, ہارڈ کاپی جس کی بنائی گئی, وہ ہے پری کوالیفیکیشن ڈاکیومنٹ. اس ڈاکیومنٹ سے ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں پھر ایک ان پٹ یا آؤٹ پٹ جنریشن کا سمبل نظر آ رہا ہے کہ جی ہم نے جو ٹینڈررز ہیں ان سے پری کوالیفیکیشن انفارمیشن منگانی, اب وہ آپ منگا رہے ہیں. وہ پری کوالیفیکیشن انفارمیشن آپ کے پاس آئی تو اس سے آگے چلے آپ. اب پروسیس ایک دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے, پری ڈیفائنڈ پروسیس ہے, اور وہ پروسیس جو ہے وہ پری کوالیفیکیشن کا پروسیس ہے. جو بھی کرائٹیریاز آپ نے ڈیفائن کیے تھے ان کے حساب سے آپ نے لوگوں کو پری کوالیفائی کیا, اور جن کو پری کوالیفائی کر لیا ان کے لیے پھر آگے فلو لائن ہے کہ جی اب ان کو یہ سوال ہے کہ جی وہ تمام ٹینڈرز اس کرائٹیریا پہ اس پروسیس میں کوالیفائی کیے یا نہیں کیے جنہوں نے اپنی پری کوالیفیکیشن انفارمیشن بھیجی تھی. سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی ہو سکتا ہے, سو یہ ڈسیشن کا سمبل یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور دو ایرو لائنز جو ہیں اس ڈسیشن کے سمبل سے نکل رہی ہیں. ایک پہ لکھا ہے نو یعنی کوالیفائی نہیں کیا, اور دوسرے پہ لکھا ہے یس. تو پہلے ہم نو کو ریڈ کر لیتے ہیں. نو جو جب آپشن ہوئی یا ڈسیشن ہوا تو ہمارے پاس پھر ایک پروسیس آیا کہ جی جو کوالیفائی نہیں کر سکا اس کو آپ انفارم کر دیں کہ آپ کوالیفائی نہیں کر سکے, اور وہ ایک لاجیکل اینڈ پہ ٹرمینیٹر پہ ایکٹیویٹی نو کے حوالے سے ختم ہو گئی, اور وہاں پہ وہ ٹرمینیٹر لگا. جس ٹینڈرر کے حوالے سے انفارمیشن یا جواب جو ہے وہ یس میں تھا, اب اس کے لیے آگے کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے پھر ایک پروسیس ہے کہ ایشو ریکویسٹ فار پروپوزل ڈاکیومنٹس ٹو بیڈرس, یعنی جس پہ وہ آپ کو اپنا ٹینڈر بھر کے دے گا وہ کاغذات اس کو کوالیفائڈ بیڈرز کو, کوالیفائڈ ٹینڈررز کو جاری کیے جائیں. اور یہ کام کر لینے کے بعد آپ نے ایک آف پیج کنیکٹر لگایا کیونکہ صفحے کی لمبائی جو ہے وہ ختم ہو گئی, لہذا ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اور نیکسٹ پیج کا آغاز جو ہے وہ آف پیج کنیکٹر سے ہو رہا ہے جو ہم نے پچھلے صفحے پہ بھی لگایا تھا اور اب نئے صفحے پہ. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹرمینیٹر سے نہیں آغاز ہو رہا بلکہ آف پیج کنیکٹر سے آغاز اس پارٹ آف دی پروسیس کا ہو رہا ہے. ہم اس ہاف آف دا پروسیس کا پچھلے پروسیس کے اندر یا پچھلے جو فلو چارٹ تھا جو ابھی دیکھ رہے تھے ہم, اس فلو چارٹ میں ہم نے کہا کہ جی جو لوگ کوالیفائی کر گئے, جو ٹینڈررز کوالیفائی کر گئے, ان کو آپ آر ایف پی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جاری کیجیے. اب ہم دوسرے صفحے پہ آ گئے. دوسرے صفحے کا آغاز ہم نے آف پیج کنیکٹر سے کیا. آف پیج کنیکٹر شروع کر رہا ہے کہ جی آر ایف پی ڈاکیومنٹ جو ہے
وہ جاری ہوا. وہ جاری ہوا تو پھر اس کی واپسی بھی ہوگی, ہمیں واپس بھی آئے گا. ریسیو RFP یعنی ریکویسٹ فار پرپوزل, یا پرپوزل جو ہے بھری ہوئی ٹینڈر ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آ گیا. یہ ان پٹ ہے آف دی پروسیس. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے جو ڈاکیومنٹس تھے, ڈاکیومنٹ سے ظاہر ہے کہ جی آپ کو واپس اب جواب بھرا ہوا ڈاکیومنٹس اس وقت واپس آئے ٹینڈر سے, تو وہ ان پٹ ہے آپ کے پروسیسز کی, ان پٹ ہے. تو اس لیے یہ سمبل جو ہے ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے حوالے سے, جنریشن کے حوالے سے یہ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے آگے لائن چلی, پروسیس چلا, فلو لائن ہے, وہ انڈیکیٹ پھر ایک پروسیس کو کر رہی ہے, جس پروسیس میں کیا ہو رہا ہے کہ جی آپ وہ جو پروپوزلز آئے ہیں ان کو آپ ایویلویٹ کر رہے ہیں آن دی بیسس آف 1 ٹیکنیکل اینڈ 2 فائنینشیل. یہ بھی ایک پروسیس ہے. اس پروسیس سے ہم آگے چل رہے ہیں تو پھر ایک ڈسیشن ہے کہ آر دی کرائٹیریاز میٹ. ٹھیک ہے, اگر تو وہ ٹیکنیکل کرائٹیریا جو آپ کے تھے وہ اگر میٹ ہو گئے, اگر فائنینشیل کرائٹیریا میٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. جو نہیں کر سکے ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی تھینک یو ویری مچ فار سبمٹنگ دا ٹینڈر, آپ کا ٹینڈر جو ہے وہ قابل قبول نہیں. جس کا ٹینڈر یا جن کا ٹینڈر جو ہے وہ قبول کیا ان سے آگے گفتگو جاری ہوتی ہے اور ان کو کانٹریکٹ اوارڈ کیا جاتا ہے. اور یہ پھر ایک پروسیس ہے, اور ایک فلو لائن جو ہے وہ اس ڈسیشن سے کہ کیا کرائٹیریا میٹ کیا ان پروپوزلز نے, ٹیکنیکل اور فائنینشیل جو آپ نے لے ڈاؤن کیا ہوا ہے, اس کو جس نے کر لیا اس کو آپ نے کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا. اور کانٹریکٹ اوارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا پروسیس جو ہے اینڈ کر گیا. سو کام کہاں سے شروع ہوا؟ فلو شروع ہوئی فرام پریپریشن آف پری کوالیفیکیشن ڈاکیومنٹس, ریکویسٹ فار پرپوزلز, اور ختم ہوئی اوارڈ آف کانٹریکٹ پہ. پورا پروسیس جو ہے وہ آپ نے یوں ان سمبلز کے تھرو اور ان فلو لائنز کے تھرو جو ان سمبلز کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ نے وہ پورا پروسیس ایکسپلین کر دیا. اب یہی پروسیس جو ہے اگر میں بیٹھ جاؤں لکھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وقت اور صفحات بہت زیادہ ہو. لہذا فلو چارٹنگ کا اب ایڈوانٹیج ایک تو سیدھا سامنے ہمارے یہ آیا کہ اٹ از اے بیٹر وے آف کمیونیکیٹنگ دا لاجک آف اے سسٹم ٹو آل کنسرن. فلو چارٹس آر مور فوکسڈ آن ڈیسیشن میکنگ اینڈ ایکٹیویٹیز relating thereto in a set of relevant processes. یعنی فلو چارٹس کے اندر اہمیت جس چیز کی ہے وہ ہے ڈسیشن میکنگ اور وہ تمام پروسیسز یا ایکٹیویٹیز جو کہ اس سے تعلق رکھتی ہیں, اور ان کو ایک بہتر انداز میں آپ کسی کو کمیونیکیٹ کر سکتے, بتا سکتے. پراپر ڈاکیومنٹیشن پروگرام flow charts serve as a good program documentation which is needed for various purposes. آپ نے اپنے فلوز کو ڈاکیومنٹ, اپنے پروسیسز کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. یہ فلو چارٹ پکٹوریلی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آپ کا فلو کیا ہے, آپ کے پروسیسز کیا ہے. اور ڈاکیومنٹیشن چاہے آپ نے کسی کو سمجھانے کے لیے, خود سمجھنے کے لیے, دکھانے کے لیے, ریکارڈ پرپس کے لیے آپ کے پاس یہ ہونا ہے, تو یہ پراپر ڈاکیومنٹیشن کا بھی ایک بہتر طریقہ ہے. ایفیشینٹ کوڈنگ. فلو چارٹس ایکٹ ایز اے گائیڈ اور بلو پرنٹ ڈیورنگ سسٹم انالیسس اینڈ پروگرام ڈیولپمنٹ فیز which involves coding of various activities, functions, fields, processes, etc. تو یہ بڑے اچھے ایک لاجیکل سمپل انداز کے اندر تمام چیز سمجھ آ جاتی ہے اور ہر چیز کی امپورٹنس بھی اسی طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے. اور یہ
ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرنے میں، کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر ڈیفائن کرنے میں یہ پھر مدد دیتی ہے. اور وہ تمام ایریاز جو کہ کور ہونے چاہیے ایک کوڈ کے اندر، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جی کمپیوٹر کے اندر کوڈ چاہے وہ الفا نیومیرک ہو یا نیومیرک ہو، اس کوڈ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ریکارڈ یا پروسیسز جو ہے وہ آگے چلائے جاتے ہیں. تو ایفیشینٹ کوڈنگ جو ہے وہ تبھی ریزلٹ کرے گی اگر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پروسیسز وغیرہ کو جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کیا. پھر اٹ ہیلپس، فلو چارٹس ہیلپ اور اسسٹ ان ڈیبگنگ، یعنی کریکشن آف ایررز جو کہ پروگرامنگ کے دوران، ڈیولپمنٹ کے دوران ہو سکتے ہیں. ناٹ اونلی ان کریکٹنگ بٹ آلسو لوکیٹنگ دی پریسائز پلیس ویئر دی ایرر may be taking place in the process. تو یہ چند ایک معاملات، یہ چند ایک ایڈوانٹیجز ہیں فلو چارٹس کے. اب فلو چارٹس کے بارے میں گفتگو تو کافی ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں. اب ڈیٹا فلو ڈایاگرامس دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے ان فلو چارٹ سے مختلف. ڈیٹا فلو ڈایاگرام کا ڈیفینیشن جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹ از اے گرافیکل ریپرزینٹیشن آف دا فلو آف ڈیٹا تھرو این انفارمیشن سسٹم. اے گرافیکل ریپرزینٹیشن آف دا فلو آف ڈیٹا تھرو این انفارمیشن سسٹم. سوال یہ پیدا ہوا کہ جی ڈیٹا فلو ڈایاگرام اور فلو چارٹ کے اندر کیا فرق ہوا، یا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ فلو چارٹس کے حوالے سے جو میجر چیز ہے وہ ہے ڈسیشن میکنگ اور وہ ہے ایکٹیویٹیز. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں فلو آف ڈیٹا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی ان تمام چیزوں کے اندر یا تمام حوالوں سے ڈیٹا فلو کیسے کرے گا. تو آئیے اس چیز کو فردر ایگزامن کریں. سب سے پہلے تو ڈیٹا فلو ڈایاگرام کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اٹ ایکٹس ایز اے لنک بٹوین اور اے برج بٹوین یوزرز اینڈ سسٹم ڈیولپرز. جنہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا انہوں نے اس کو اسٹڈی اور ڈیزائن کرنے کے بعد سمجھ کے اس کو کیا ڈیزائن کیا، اس ڈیزائن کی بیسس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ سسٹم کی ہوئی، اور وہ جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا وہ سمجھنے کے لیے جو یوزر ہے وہ اس چیز کی طرف یا اس ڈایاگرام کی طرف دیکھ سکتا ہے کہ جی وہ سسٹم کیا بنایا گیا. ڈیٹا فلو ڈایاگرامس آر گرافیکل لائک فلو چارٹس. They too eliminate thousands of words. They are hierarchical, showing systems at any level of detail. یعنی ایک ہائرارکی بنتی ہے ان کی، اور مختلف ہائرارکل لیولز جو ہے ان کی ڈیٹیل بھی دکھا سکتا ہے. تو یہ ڈایاگرامس جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں تاکہ جو ڈیولپر ان کو دیکھ کے پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے اور بعد میں جو اس ڈیولپڈ پروگرام کا یوزر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ریویو میں آسانی پیدا ہو جائے. آبجیکٹیوز ان ڈیٹا فلو ڈایاگرامس کے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ سسٹم آپریٹ کرنے کی بہتر کر دیتا ہے. ڈائگرامیٹک DFDs help developers to better understand the system, which helps in avoiding delays in proper designing, development, etc. of projects. ڈاکیومنٹ فلو کس طریقے سے ہو رہا ہے، ڈاکیومنٹس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جانا ہے پروگرام کے اندر، جو ایپلیکیشن پروگرامز ہیں وہ اگر تمام چیز جو ہے وہ اس اچھے طریقے سے ڈائگرامیٹک فلو DFD کے اندر
جو ہے وہ نظر آ جائے تو اس میں پھر مدد ملتی ہے ڈیولپر کو ڈیولپمنٹ کے اندر اپنے پروگرام کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کو اسموتھلی چلانے کے اندر. تو یہ آبجیکٹوز جو ہیں یہ جنرل آبجیکٹوز ہیں. اب ڈی ایف ڈیز کے حوالے سے بھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سارے سمبلس ہیں. یہ سمبلس مختلف ہے یا ان کا استعمال جو ہے وہ مختلف ہے ایز کمپیئر ٹو دا فلو چارٹس. تو آئیے اب دیکھیں کہ جی ڈی ایف ڈیز میں جو سمبلز استعمال ہو رہے ہیں وہ کیا. سب سے پہلے تو یہ ایک آپ کو اسکوئر سا نظر آ گیا کہ جی یہ اسکوئر ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے سورسز آف ڈیٹا ریسیوڈ بائی دا سسٹم اور ڈیسٹینیشنز آف دی ڈیٹا پروڈیوسڈ بائی دا سسٹم. اس سمبل کو کہتے ہیں اینٹی. اب اینٹی کسٹمر بھی ہو سکتا ہے, سپلائر بھی ہو سکتا ہے, پرچیز ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جس کے حوالے سے آپ نے ڈیٹا کو ریسیو کرنا ہے یا پروسیس کرنا ہے اس پروگرام کے اندر, یا اس پروسیسڈ ڈیٹا کو آپ نے کسی جگہ تک پہنچانا ہے, کسی کے پاس پہنچانا ہے. تو یہ وہ جو جس کے پاس پہنچنا ہے یا جہاں سے ریسیو ہونا ہے وہ دونوں جگہیں جو ہیں وہ اینٹی کہلاتی. وہ کسی فنکشن کا حصہ ہے, کسی ایکٹیویٹی کا حصہ ہے, کسی پروسیس کا حصہ ہے, یا ڈیٹا جن سے ریسیو ہو رہا ہے یا جن کو آؤٹ پٹ دیا جا رہا ہے وہ اینٹی ہوتا ہے. اسی سلائیڈ پہ ہم ایک اور اس خالی اسکوئر کے ساتھ ایک اور اسکوئر دیکھ رہے ہیں جس کے لیفٹ ہینڈ کارنر میں لکیر ڈلی. اگر تو یہی اینٹی یا وہ اینٹی جس کو ہم نے پہلے ریپرزینٹ کیا ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے ڈی ایف ڈی میں, تو یہ سمبل پھر ریپیٹیشن کے وقت وہ سمبل استعمال ہوتا ہے. یہ کیوں قدرے مختلف ہے سمبل؟ یہ اس لیے ہے کہ پڑھنے والے کو یہ آپ انفارم کر رہے ہیں کہ جناب یہ اینٹی جو ہے پہلے بھی کہیں اس کا ذکر جو ہے وہ آ چکا ہے. اس لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ اینٹی جو ہے یہ پہلی دفعہ زیر بحث آ رہی ہے یا اس پہ کام ہو رہا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہ سلائیڈ ریپرزینٹ کرتی ہے پروسیس کو. پروسیس سے مراد ریپرزینٹنگ این ایکٹیویٹی دیٹ ٹرانسفارمز اور مینیپولیٹس دا ڈیٹا. اٹ کمبائنز, ری آرڈرز, کنورٹس ڈیٹا. ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں. دو ایک مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, ایک میں کہ جی کیلکولیٹ گروس سیلری اور دوسری کے اندر کیلکولیٹ ٹیکس ڈیڈکشن. تو یہ پروسیسز ہیں, دو مختلف پروسیس ہیں, دونوں اس سمبل کے ذریعے ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا فلو, وہی ایرو ریپرزینٹس موومنٹ آف ڈیٹا. ڈیٹا اسٹوریج کے حوالے سے اب آپ سمبل جو دوسرا دیکھ رہے ہیں یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جی آپ پرماننٹلی یا ٹیمپرریلی جو ہے وہ ڈیٹا کو اسٹور کر رہے ہیں کسی جگہ پہ, اور اس کا ایگزامپل بھی آپ کے سامنے. اگر یہی ڈیٹا اسٹوریج جو ہے یہ دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے تو جیسے پہلے ہم نے پروسیس کے حوالے سے لیفٹ ہینڈ کارنر میں لکیر لگائی تھی اس سمبل کے اندر, اس سمبل کے اندر بھی ہم لیفٹ ہینڈ کارنر میں نہ صرف ایک لکیر لگا دیتے ہیں اور وہ وہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جی یہ اسٹوریج جو تھی اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, اب دوبارہ اس کا ذکر پروسیس کے اندر کیا جا رہا ہے. ڈی ایف ڈیز کے لیے چند ایک رولز ہیں. یہ رولز کہتے ہیں کہ جی بلیک ہولز نہیں ہونے چاہیے, گرے ہولز نہیں ہونے چاہیے, میریکلز نہیں ہونے چاہیے, چیزوں کو ان لیبلڈ نہیں ہونا چاہیے, اور ڈی ایف ڈی شوڈ ناٹ انکلوڈ ڈیٹا فلو دیٹ آر ان ایسوسیٹڈ ود دا پروسیس. اب یہ سب کچھ کیا ہے, یعنی یہ بلیک ہولز کیا ہے, یہ گرے ہولز کیا ہے, اور یہ میریکلز کیا ہے. ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ڈی ایف ڈیز کیا ہے, کیسے ان کو کیا شکل بنتی ہے ان کی, اور ان کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے.
مختصراً لیکچر ختم کرنے سے پہلے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ چاہے وہ فلو چارٹس ہیں، وہ بھی ایک پروسیس کو سمجھنے کے لیے یا پروسیسز اور ایکٹیویٹیز جو ایک آرگنائزیشن کے اندر ہے ان کو بہتر سمجھنے کے لیے، اور ڈیٹا فلو ڈائیگرامز جو فلو آف ڈیٹا ہے ان پروسیسز کے اندر اس کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے. اس سے سمپل ہو جاتا ہے معاملہ سمجھنا، آسانی پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ جب کوئی بھی چیز دیکھی جاتی ہے تو یہی بہت مشکل لگتی ہے، لیکن اگر ہم نے جو اگزامپل آپ کو آج دیے ان کو آپ دیکھیں تو آپ اور اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جی جس طریقے سے وہ 6 یا 7 اسٹیپس کے اندر یا 8 اسٹیپس کے اندر یا جس طریقے سے وہ سمجھایا گیا ہے، وہ پورا بڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی بہت پیدا ہو گئی. اور لاجیکلی کیونکہ اس کو سیٹ آؤٹ کیا گیا ہے، لاجیکل ریزننگ، لاجیکل میتھڈ آف آپریشن از پارٹ آف ہیومن اور شوڈ بی پارٹ آف ہیومن نیچر. تھینک یو اور خدا حافظ.